بتائیں کہ کیا یہ ایک دن کا احتجاج ہے یا اس کو لمبا لے کے نہیں دیکھو پولیٹیکل پارٹیز میں ٹیکس آف 2020 والی چیزیں نہیں ہوتی. فی الحال ایک دن کا ہمارا ہے کہ 5 تاریخ کو جو ہماری ریلیز ہے وہ پورے ملک میں ریلیز ہوگی. آئندہ کالا عمل کیا ہوگا وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے رہیں گے. وہ ایک دن کی ریلی ہوگی, تحریک اور ریلی اس کی سمجھ نہیں آ رہی. پھر انہوں نے کہا جی لیڈ کون کرے گا, انہوں نے کہا جی جیلز میں جو ہمارا قائد ہے وہی لیڈ کرے گا. احتجاج کو لیڈ کون کرے گا؟ خان صاحب خود لیڈ کریں گے, یہی انہوں نے کہا, میں جیل سے خود لیڈ کروں گا, ہدایات وہ دیتے رہیں گے. اب ایسے لگ رہا ہے کہ چونکہ پارٹی زیادہ تر لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں, پارٹی کے باہر جو لوگ ہیں وہ جس طرح ابھی فواد چوہدری صاحب نے پچھلے دنوں ٹویٹ کیا تھا کہ ان کو سیاست بھی نہیں آتی, تو وہ ساری تحریک جو کو اس کو لیڈ کرنے کا جو کردار ہے وہ لگتا ہے اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو لیڈر ہیں اچکزئی صاحب ان کے ہاتھ میں دے دی ہے, اور یہی سلمان اکرم رائے صاحب بتا رہے ہیں. لائے عمل میں نے نہیں دینا, یہ تمام جو عمل ہے یہ پاکستان تحریک تحفظ آئین کے تحت عمران خان صاحب کی حمایت سے چل رہا ہے. انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک پرامن آئینی جد و جہد جو ہے وہ کی جائے. اس جد و جہد میں ہمارے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, اس میں سیکرٹری جنرل اس تحریک کے تحفظ آئین کی جو ہماری تحریک ہے وہ اسد کیسر صاحب ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارے تمام صوبوں کے جو صدور ہیں, جو کوارڈینیٹر ہیں, انہوں نے اس تمام عمل میں ساتھ دینا ہے. انہوں نے اس تمام عمل میں ہر شہر میں, ہر قریے میں, ہر گاؤں میں, ہر ٹاؤن میں یہ بتانا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنا پرامن اور آئینی احتجاج کرنا ہے. بالکل, وہ کہتے ہیں ہر جگہ سے سب نے ساتھ دینا ہے. علیمہ خان صاحب جو ہمشیرہ ہیں بانی کی, وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی اس تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا پارٹی کے اندر تو وہ پھر علیحدہ ہو جائے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ ابھی سے الگ ہو جائے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تحریک کی پیک جو ہے 5 اگست کو ہونی چاہیے. کوئک سوال ہے تینوں حضرات سے, آپ تحریک کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ 5 کو نقطۂ عروج آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میں 5 سے پہلے جو ہے وہ 65 رہنماؤں کے جن کے آج وارنٹ جاری کیے ATC راولپنڈی نے, اور ٹیمیں تشکیل دے کر چھاپے مارنے شروع کر دی ہیں, تو ان کی گرفتاریاں دیکھ رہا ہوں. یار یہ علی میر گنڈا پور کی تحریک, وہ ان کی گرفتاری کا ویسے آپس کی بات ہے, برا نہ منانا حسن جی, ہر روز دوسرے دن ہم خبر آتی ہے گرفتاری ہو گئی, گرفتاری کے لیے نوٹس نہیں. یہ 26 نومبر کا کیس ہے, اس میں جو حقلہ کے مقام پر پولیس کانسٹیبل کو شہید کیا گیا وہ بھی شامل ہے. تو یہ کیس جو ہے یہ پولیس کی اپنے شہید کا کیس ہے, اس میں معافی نہیں ہے, اور اس میں جو ریاست ہے یعنی آپ کی جو پولیس فورس ہے, علی میر گنڈا پور صاحب ہے, علی میر گنڈا پور صاحب اس میں نومینیٹڈ ہیں, اور علی میر گنڈا پور صاحب از شورلی ان ویری ہاٹ واٹرز. جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا یا دوپہر گیا. فیصل چوہدری صاحب, تحریک کے حوالے سے آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ جو آپ کی پارٹی کی قیادت اس وقت جیل سے باہر ہے, کیونکہ میں پچھلے دنوں بیرسٹر گوڈ صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا, اگر پروڈیوسر صاحب ہمارے پاس ہے تو وہ سنا سکے. وہ کہنا کہ جی بندے کیڑے کنے کڈنے نے, انہوں نے کہا جی بندے آپ ہی نکلنا ہے, ایسی تھوڑی بندے کڈنے نے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں 5 اگست کو نقطۂ عروج تک پہنچ رہی ہے تحریک, یا پھر جو ہے اسی طرح معاملہ چلیں گے, اسٹیٹس کو ہی چلے گا؟ فیصل چوہدری صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جنرل سیکرٹری کا بیان سنا ہے تو میں تو بالکل محظوظ ہو رہا ہوں. یعنی جس بندے کے ذمہ لگا ہے کہ اس نے امپلیمنٹ کرانا وہ خود بھاگ گیا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے کہ آئین تحریک تحفظ آئین پاکستان نے چلانی ہے. یہ تو پی ٹی آئی کی تحریک 5 کو عمران خان صاحب کی ہے. یہ ان کے گلے ڈال کے خود جو ہے وہ بھاگ رہا ہے. گوہر صاحب جو ہے وہ بیچارہ ایک مرنجا انسان ہے, وہ لگا ہوا ہے جو اپنے اس میں کر سکتا ہے. تحریک کو کیسے چلنی ہے جب آپ نے تنظیموں کا ایک ریجنل صدور کا اجلاس نہیں بلایا جنرل سیکرٹری نے؟ تحریک تنظیم نے چلانی ہے نا جی. اپنی ذمہ داری دوسروں کے ساتھ ڈال کے خود بھاگ جانا, یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. 4 اکتوبر کو اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ, اچھا وہ تو سمجھ آ گئی, میرا مطلب ہے یہ آج بھی بھاگ رہا ہے. وہ کون سی تحریک یار گمت صاحب, یہ تو ایم چھاپے مروا. نہیں 5 اگست کو آپ دیکھیں گے رایا صاحب کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ آئے گا گاڑی میں گھومتے ہوئے آگے پیچھے نا, وہ دیکھیں میں بھی نکلا ہوں روڈ کے اوپر. یہ جو حسن ایوب صاحب نے وارنٹ نکلوائے ہیں سب کے, وہ پہی نہ نکلوا کے آپ انہوں کہیں جا کے جو کچھ کر لیں, یہ جتنے پانی میں آپ کو نہیں پتا. صحیح. اچھا فیصل صاحب آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ حسن کی یہ خبر ہے وہ, اور اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا شام گیا, علی میر گنڈا پور کے حوالے سے کہ حسن نے اس میں تخفیف کر دی, دوپہر ڈال دی, شام کو تک انتظار ہی نہیں کر رہا.
میں دوپہر کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جی کے جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا دوپہر گیا کہتا ہوں نا، تو وہ کہہ رہے ہیں اس نے ترمیم کی ہوئی ہے. اچھا چودھری غلام صاحب، ہاں جی پلیز. چودھری صاحب، علی امین صاحب کا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا، انتہائی بغیر سوچے سے بچگانہ بیان تھا. شام کو واپس لے لیا. دیکھیے اسی سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ کتنی غیر سنجیدہ ہے، کتنی اپنا جس طرح کے بیان دیتے ہیں. یہ دہشت گردی کا مسئلہ فوج کے بغیر حل ہو سکتا ہے؟ کون سا ملک ہے جسے اور ہمیں نہیں پتا کہ انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے. وہ نیکسٹ ڈے انہوں نے اپنا وہ بیان وہ دے دیا تھا، وہ پتہ نہیں اس ٹائم. لیکن فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں انڈیا چلی چلا گیا، جمع کرا دیا اس کا بیان. آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کا جو دل میں آتا کہہ دیں. پارلیمانی کمیٹی کہتی ہے 245 وڈرا کریں. یار کوئی خوف خدا کرے. آپ معاملے کی نہ نوعیت کو سمجھتے ہیں، نہ اساسیت کو سمجھتے ہیں. چلے فیصل صاحب، اس کیس کو مزید بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ناظرین. اس کے جو دیکھیں گے کہ اب پی ٹی آئی کی جو تحریک ہے اس پہ چودھری غلام حسین صاحب کی بھی رائے لیں گے.